بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیما صبح جب سو کر اٹھی تو دیکھا کہ نانی جان ناشتہ تیار کر چکی ہیں۔ سیما نانی کی طرف بڑھی اور سلام کرنے کے بعد پوچھا، آپ کب تشریف لائیں؟ اتنی جلدی ناشتہ بھی تیار کر لیا؟ امی جان کہاں ہیں؟ سیما کی نانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہاری والدہ ہسپتال گئی ہیں۔ سیما نے کہا، ہسپتال کب آئیں گی؟ مجھے تو بتایا بھی نہیں۔ بیٹی، فجر سے تھوڑا پہلے ہی گئے ہیں۔ خیریت ہے؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے؟ نانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سیما نے نانی سے پوچھا، ہم دیکھنے کے لیے کب جائیں گے؟ نانی نے جواب دیا، بیٹی ابھی جلدی کرو، اسکول کا وقت ہے، عصر کے وقت چلیں گے۔ سیما اسکول سے واپس آئی، کھانا کھایا، کچھ آرام کیا تو عصر کی اذان ہو گئی۔ وضو کر کے نماز ادا کی، پھر سب ہسپتال گئے۔ تھوڑی دیر بعد خوش و خرم گھر واپس آ گئے۔ سیما اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ کھیل میں مصروف ہو گئی، وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ نانی جان نے اپنے کمرے سے آواز دی، سیما بیٹی اب بہت وقت ہو گیا، اتنا کھیل کافی ہے، چلو بستر پر لیٹو۔ سیما نے کہا، ابھی سے سو جائیں، مجھے تو نیند نہیں آ رہی، امی جان تو 10 بجے تک کھیلنے دیتی ہیں۔ نانی جان نے جواب دیا، بیٹی اٹھو، جلدی سو جاؤ تاکہ جلدی اٹھ سکو۔ سیما غصے سے بھری ہوئی اٹھی اور پھل اور چاکلیٹ لے کر کمرے میں جانے لگی۔ نانی نے کہا، نہیں بیٹی، یہ چیزیں سوتے وقت کھانے کی نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم نے کھانا کھایا ہے، ابھی دانت صاف کرو اور سو جاؤ۔ سیما نے کہا، کیوں نانی جان، میں تو سونے سے پہلے کچھ میٹھا کھانے کی عادی ہوں۔ نانی نے جواب دیا، بیٹی اس چاکلیٹ وغیرہ سے تو پھل بہتر ہیں، چلو وہ کھا لو، لیکن چاکلیٹ نہیں۔ حکم حکم حکم، ہر وقت حکم دینا۔ سیما یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سیما کی نانی اس کی یہ گفتگو سن کر بہت رنجیدہ ہوئی، لیکن اس وقت بھی دعا دی، اللہ تمہیں ہدایت دے، اور کہا، بیٹی میں صرف تمہارے فائدے کی خاطر حکم کرتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سیما کو ہوش آیا اور غصہ ٹھنڈا ہوا تو احساس ہوا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی، میں نے نانی جان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے ایسے لہجے میں بات کی۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن نیند نہیں آ رہی تھی، وہ باتیں بار بار ذہن میں آ رہی تھی۔ سیما نے دل میں کہا، نانی جان سے معافی مانگنا چاہیے، امی اور نانی جان کی طبیعتیں مختلف ہیں، مجھے ایسا برتاؤ نہ کرنا چاہیے تھا، نانی تو ہماری بھلائی کی خاطر یہ باتیں کرتی ہیں۔ سیما نانی کے کمرے میں گئی، نانی جان تلاوت میں مشغول تھیں۔ کچھ دیر بعد تلاوت سے فارغ ہوئیں تو سیما نانی سے چمٹ گئی اور معافی مانگی۔ نانی نے سیما کو گلے لگا کر تسلی دی، کوئی بات نہیں بیٹی، غلطی ہو جاتی ہے، میں صرف آپ لوگوں کی بھلائی کی خاطر ایسا کرتی ہوں۔ چلو اب تم میرے کمرے میں آئی ہو تو میں تمہیں اپنے بچپن کے واقعات سناتی ہوں۔ سیما نانی جان سے مزے مزے کے واقعات و کہانیاں سننے میں مشغول ہو گئی، یہاں تک کہ سیما کی زبان سے بے اختیار نکل گیا، نانی جان آپ کا بچپن تو واقعی مثالی بچپن ہے، میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی بن کر رہوں گی۔ فائدہ، پیارے بچوں، بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہی بڑے جب گھر سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی قدر آتی ہے، لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی اپنے بڑوں کی باتوں کو غیر ضروری نہ سمجھیں، بلکہ ان کی ہر بات دل و جان سے مانیں اور ان پر عمل کریں اگر آپ کو اچھا انسان بننا ہے تو۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔